नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो अगर हम देखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एतबार से उसके लिहाज से बहुत अहम है। यानी मामूली बातों पर बनते बिगड़ते रिश्ते, रिश्तों को सहेजने के लिए उनको बनाने में एक उम्र गुजर जाती है, जबकि बिगड़ने के लिए एक लम्हा, एक मामूली बात काफ़ी हुआ करती है। हम रिश्तों को बनाने की, सजाने की, संवारने की कोशिश करते हैं, उनको सहेजने की कोशिश करते हैं और इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हम दिया करते हैं, बहुत सारी बातों को हम बर्दाश्त किया करते हैं। लेकिन कई मरतबा बहुत छोटी बातों पर हम तल्ख हो जाते हैं, बहुत छोटी बातों पर हम नाराज़ हो जाते हैं, बहुत छोटी बातों पर हम रिश्ते तोड़ने तक पर आमादा हो जाते हैं। हालांकि बहुत मामूली बात हमने कही है, लेकिन ये मामूली बात बहुत बड़ी बन जाती है। रिश्तों में दरार पैदा करने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ही रोल हुआ करता है। बहरहाल इन छोटी छोटी बातों का जिनका हमारी ज़िंदगी में अहम रोल है, किरदार है, उन पर हम मौलाना साहब से आज बात करेंगे और अपनी इस्लाह करने की हम कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, क्या असबाब मानते हैं बहुत छोटी बातों पर हम तल्ख हो जाते हैं, बहुत छोटी बातों पर हम नाराज़ हो जाते हैं, बहुत छोटी बातों पर, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, कि हम रिश्ते तोड़ने तक पे आमादा हो जाते हैं? क्या असबाब मानते हैं आप? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कोई भी इंसान हर मामले में दूसरे से बिल्कुल बेनियाज नहीं हो सकता। एक दूसरे से मदद की, एक दूसरे के ताउन की कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। कितना ही खुशहाल आदमी हो, कितना ही बेनियाज रहने की कोशिश करता हो, कभी न कभी किसी न किसी मामले में आदमी को किसी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। इसी वजह से कुरान मजीद में सूरह माऊन में एक लफ्ज़ फरमाया गया है आखिरी आयत में जी, वयमनऊनल माऊन। वो लोग इतने बुरे हैं, किसी आदमी की बुराइयां बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोगों के अंदर ये बुराइयां हैं, और एक बुराई उनके अंदर ये है कि मामूली चीज़ों को मना कर देते हैं। जी 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 जी। किसी ने कहा कि ज़रा अपनी सीढ़ी दे दीजिए, हमें मचान पे से कुछ उतारना है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि वो आदमी इस्तेमाल करेगा और उसके बाद आपकी चीज़ वापस आ जाएगी, उसका काम बन गया और आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। आप चले जा रहे हैं, किसी ने कहा भाई साहब ज़रा अपना पेन दीजिए, आपने पेन दिया, उसने कुछ साइन करने से कुछ करना था वो किया और शुक्रिया करके वापस कर दिया। इतनी सी बात के लिए आप ये कह सकते हैं कि अपना पेन क्यों नहीं रखता? अरे भाई रखता था हमेशा, आज कपड़ा बदल के जब आया है तो इत्तेफाक से पेन रखना जेब में याद नहीं रहा, या पैसे जरूरत पड़ती है हमेशा, अब कपड़े बदल के आए तो पैसे नहीं है। अब कहा अतर साहब जरा 50 रुपए दे दीजिए, मैं पैसे भूल आया हूँ। जी जी। ऐसी जरूरतों से आदमी आजाद नहीं हो सकता। बेशक सही बात है। ये चीजें हैं। या मिसाल के तौर पर किसी औरतों की जरूरत पड़ जाती है कि चाय बनानी है, पत्ती खत्म हो गई, चाय की पत्ती खत्म हो गई, शक्कर नहीं है, अब फौरन कोई लाने वाला भी नहीं है, पैसे हैं जेब में, सब कुछ है, लेकिन लाने के लिए कोई नहीं है। तो वो कहती है जरा थोड़ी सी शक्कर देना। यहाँ बीच में एक मसला बयान कर दूं मैं, जो बाज़ फुक़हा ने उसको बयान किया है कि जब किसी से आपको शक्कर लेनी है तो शक्कर जब आपने ली है तो एक कटोरी के नाम से आमतौर पर जो उधार के तौर पर लेते हैं तो एक कटोरी या एक कप, एक नाप ले लेते हैं। हाँ, एक कप ले लिया और उतने ही लौटा दिया। ये सूद हो जाता है, नाजायज है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल अजीब मसला है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते। अमूमन लोग यही किया करते हैं कि हमने अगर एक कटोरी चीनी ली, एक कटोरा आटा लिया, तो वो एक कटोरा भरकर ही हम वापस कर दिया। ये जायज नहीं है, इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि यदन बियदिन इल्ला हा वहा। कोई चीज लेनी है अगर तो एक दूसरे को हाथ के हाथ लो और दो कर लो। जी जी। वरना थोड़ा बहुत कम वेश हो जाएगा जी। और ये सूद हो जाएगा। और इसका जवाब फुक़हा ने ये लिखा है कि उसके जायज होने की सूरत ये है कि तुम लेने की जरूरत तो पड़ेगी जी जी जी, लेकिन उसका हल ये बताया है कि एक कप चीनी लो और तुम कहो कि ये 10 रुपए की हो गई, मेरे जिम्मे आपके 10 रुपए रहे। इस तरह से उसकी कीमत तय कर दें। कीमत तय कर दी। अब हम कर्जदार चीनी के नहीं हैं, 10 रुपए के हैं, और फिर उसके बाद जब आपने लौटाई वो आपके 10 रुपए की चीनी ये है। सही, तो वो अदा हो गई, लेकिन चीज का बदले में चीज नहीं, बल्कि चीज के बदले में रुपए हैं, रुपए के बदले में फिर चीज है। ये बहुत अहम बात आपने बताई है कि अगर हम किसी से चीज अगर लेते हैं, इस तरह की मामूली चीज लेते हैं, तो या तो हम फौरी तौर पर उसको दे दें, नहीं तो उसकी कीमत तय कर दें ताकि उसमें कमोबेश की गुंजाइश, कीमत की अदायगी बाद में हो, चाहे चीज की शक्ल में ही हो। ये बहुत मामूली बातें हैं लेकिन बहुत अहम बातें हैं, बहुत अहम बात है। और इस मौके से ये ज़हन में आ गई, बहुत अच्छी बताई। इसी तरह से मिसाल के तौर पर लाइटर खराब हो गया या खो गया, मिल नहीं रहा है, आपसे लाइटर मांगा किसी ने,
کچن کے لیے جی جی یا ماچس مانگا. اب اتنی سی چیز کے لیے کوئی آدمی منع کر دے تو کتنی بری بات ہے. جی حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی ہے جس کو سارے مسلمانوں سارے انسانوں کو اپنانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی سے کوئی چیز کبھی نہ مانگو, نہ چیز مانگو, نہ فائدہ اٹھانے کی کسی سے کوشش کرو. مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے کوئی چیز بے نیاز رہو. اور اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے مولانا صاحب؟ اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے, ایک تو میں فارسی کا شعر یاد آ گیا مجھے. ارشاد. شاعر نے کہا ہے بہشت آجا کے آزار نباشد, بہشت آجا کے آزار نباشد کثیرہ با کسے کارے نباشد. جنت وہ مقام ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. بے شک. جی جی. تو اس میں مصلحت یہ ہے کہ آپ جو ہے بار بار کسی سے کہیں گے ذرا پانی دینا, ذرا پین دینا, ذرا یہ دینا. آدمی جھنجھلا کے کبھی کبھی سوچنے لگا ہر وقت یہ دینا یہ دینا. کبھی لینا لینا بھی سیکھا ہے, جی للہ سیکھا ددا نہیں سیکھا. جی جی جی. یہ چیز جو ہے آدمی اس سے اکتا جاتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی لوگوں کو کہ کسی سے کوئی نہ سوال کرے, کسی سے کوئی مدد نہ مانگے. اس کے بعد صحابہ کرام یہ اہتمام کرنے لگے تھے کہ اگر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اونٹ کے اوپر اور ان کا چابک ہاتھ سے گر گیا ہے اور برابر میں ایک آدمی پیدل جا رہا ہے, اس سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ذرا ہمارا چابک اٹھا دو. اونٹ بٹھائیں گے اور جن لوگوں نے اونٹ کو اٹھتے بیٹھتے اور اس کے اوپر آدمی کو سوار ہوتے اور اترتے دیکھا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ کتنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے, وقت لگتا ہے. ہاں, اونٹ کو بٹھائیں گے, اس سے اتریں گے, اپنا چابک اٹھائیں گے, پھر اونٹ پہ سوار ہوں گے, پھر اونٹ کو کھڑا کریں گے. اس سارے کام کو کرتے تھے لیکن کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ذرا ہمارا چابک اٹھا دیجیے. مصلحت یہی ہے کہ اس میں بھی رشتوں کو استوار کرنے کی کوشش ہے. استوار ہوتے ہیں اس سے اور آدمی پریشان نہیں ہوتا. بار بار یہ چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز مانگ رہے ہیں. مجھے ایک بات اپنے ایک پرانے دور کی یاد آ گئی ہے. ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی اور وہ سلائی کا کام کرتی تھی. ظاہر ہے سلائی کا کام کرتی ہے تو قینچی جو لازماً ان کے پاس ہے, ظاہر ہے. تو ان کی بچی ہمارے یہاں قینچی مانگنے آئی. جی. ہماری والدہ سے کہا استانی جی ذرا قینچی دے دیجیے اپنی. انہوں نے کہا بیٹے قینچی تو تمہارے پاس ہے. جی. تو چھوٹی سی بچی معصوم اس نے سادگی میں جو حقیقت تھی وہ کہہ دی کہ امی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری قینچی ہری مرچ کاٹنی ہے, ہماری قینچی خراب ہو جائے گی, اس لیے کہہ رہی ہیں استانی جی سے لے آؤ. تو وہ والدہ ہنس پڑی, والد صاحب بھی موجود تھے. والد صاحب نے خاموشی سے کہا کہ دے دو, دھار خراب ہو جائے گی تو لگوا لینا. یہ رشتوں کو استوار بنانے کی کوشش تھی آپ کے والد محترم کی کہ رشتے خراب نہ ہوں. حالانکہ بہت معمولی چیزیں مولانا صاحب, یہیں پر میں لوٹ کر کے آتا ہوں. بہت معمولی چیزیں جیسے کہ آپ نے قینچی کی مثال دی ہے, اس کے علاوہ آپ نے چینی کی مثال دی ہے. بہت ساری چیزیں ہم پڑوس سے لے لیتے ہیں. ہمسائے کی بڑی اہمیت ہے. اگر ہم اسلام کی کو باریکی سے اس کا مطالعہ کریں تو بہت اہمیت رکھی ہے ہمسایہ کی. ہمسایہ سے بہت ساری چیزیں ہم ادھار لے لیا کرتے ہیں بطور ادھار یا اس کو تھوڑی دیر کے بعد بدلنے کے لیے, لیکن وقت مقررہ پر واپس کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے رشتوں کے خراب ہونے کی, بہت بڑی وجہ بنتی ہے. جی. اور صحیح وقت پہ واپس نہ کرنا اور چیز کو صحیح شکل میں واپس نہ کرنا, یہ بھی ہے. بالکل یہ بھی ہوتا ہے. میں اپنی ایک بات پھر سنا دوں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ تھے, ان کے ہاں کوئی مہمان آ گئے, لحاف ان کے یہاں کم پڑ گئے. جی. ہم سے ایک لحاف انہوں نے مانگا, ہم نے دے دیا. جی. اگلے دن جب انہوں نے لحاف واپس کیا تو وہ بیڑی پینے والا, سگریٹ پینے والا کوئی آدمی ہوگا, سوتے وقت اس نے بیڑی سگریٹ پی اور وہ رضائی کا ایک حصہ انہوں نے جلا دیا. اس کی اصل صورت بگاڑ دی. ہاں, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو مرمت کر کے دیتے یا ہم سے کم بتا دیتے کہ اس میں یہ نقص ہو گیا ہے, انہوں نے لپیٹ کے جلے ہوئے حصے کو اندر کر کے چپ چاپ دے کے چلے گئے. یہی ایک بگاڑ کی وجہ ہے. یہ تعلقات خراب کرنے کی بنیاد ہوتی ہے. آئندہ آدمی یہ سوچے گا, نہیں سوچنا چاہیے, برداشت کر لینا چاہیے, لیکن آدمی سوچے گا کہ ان لوگوں کو ہمیں کوئی چیز دینی نہیں چاہیے. یہ چیز سوچنے پہ مجبور کس نے کیا, اس کے غلط رویے نا. اور یہ رویہ, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں ایک صاحب ایمان کو یہ کرنا چاہیے, وہ اس سے بے احتیاطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, لیکن وہ اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آتے. ہم نیکی سے کرنے سے کیوں باز آ جائیں. ایک تصویر کا رخ تو یہ ہے مولانا صاحب, لیکن ایک تصویر کا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز ادھار مانگی ہے, اسکوٹر لیا ہے, اگر ہم نے چلایا تھوڑا بہت اور اس کے بعد خراب ہو گیا یا کوئی اور چیز, بتا دیں اس کو. جی بتا دیں, اچھی بات تو یہ جی. ورنہ یہ کہہ دیجیے کہ بھائی صاحب اس میں ایک خرابی یہ ہو گئی ہے اور میں فوری طور پر کرا نہیں سکا یا کر لیجیے, یا تو حالانکہ وہ لے گا نہیں, وہ کہے 100 روپے اس کام کے لیے 200 روپے لے لیجئے, وہ نہیں لے گا, لیکن اب بتائیے ضرور اس کے اندر یہ خرابی ہوگی. بالکل, تاکہ وہ اگر آپ نے اسکوٹر لیا, مثال کے طور پر آپ نے اسکوٹر استعمال کیا, خرابی آ گئی, آپ نے خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ واپس کر دیا اور ان کو ضرورت پڑی اور اسکوٹر اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا, سوچیے کہ کتنی تکلیف کا سامنا ہوگا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تیل بہت سارا بھرا ہوا تھا, آپ نے کہا میں ذرا فلاں جگہ تک جا رہا ہوں,
لیکن آپ اس سے دور تک گئے، پیٹرول ختم ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا یا بہت کم رہ گیا، جی۔ وہ بے فکری میں چلا جا رہا ہے لمبا کہیں، وہ راستے میں خراب ہو ختم ہو گیا۔ اب آپ نے اگر بتا دیا ہوتا کہ مجھے جانا تو یہیں تک تھا مارکیٹ تک، لیکن مجھے ذرا دور تک جانا پڑا، یا تو آپ تیل ڈلوا دیجئے، شرافت کی بات یہ ہے، اس کو پریشانی نہیں ہو، یعنی ہمارے کسی چیز کو کچھ دینے کے نتیجے میں ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی ایک واقعہ میں نے سنایا، ایک صاحب نے کوئی چیز مانگی ہم سے، میں نے ان سے کہا کب لینے کے لیے آ جاؤں؟ جی وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا نہیں مولانا صاحب لینے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا کب تقاضا کر دوں واپسی کا؟ تو اس پہ ہنسنے کے کہا نہیں میں خود ہی پہنچا دوں گا، تقاضے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت اچھی بات۔ بہت ساری بہنیں جو ہیں کسی کے ہاں، آپ کے گھر میں کسی نے وہ بھیجا، کوئی حلیم بنایا تھا، کوئی اچھی چیز بنائی تھی، کھیر بنائی تھی، آپ کی بیگم کی سہیلی ہے، انہوں نے پلیٹ بھیج دی، جی آپ کی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو ہاتھ کے ہاتھ برتن واپس دے دیجیے، یا بعد میں فارغ ہونے کے بعد پہنچا دیجئے۔ جی اس برتن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ اس نے وہ برتن آپ کو نہیں دیا ہے، جی اس نے اس کے اندر جو تھا وہ آپ کو تحفے میں دیا ہے، وہ برتن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ برتن اپنے برتنوں میں رکھ کر استعمال کیا اور اس میں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کچھ بھی کر رہے ہیں تو بالکل ناجائز ہے، دوسرے کی چیز بغیر استعمال، بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی چیز، کسی نے ہمیں گلاس بھیجا، شربت بنایا، کسی نے بہت عمدہ قسم کی کوئی چیز بنائی اور آپ کو بھیج دی، آپ اس کو فوراً یا تو دیجئے یا جب تک نہ پہنچائیں اسے ایک طرف رکھ دیجئے، وہ برتن آپ کا نہیں ہے، آپ کو استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس سے دو تین باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت مسئلے کی باریکی ہے، نازکی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو برتن جس میں سامان دیا ہے وہ برتن استعمال کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر جو چیز انہوں نے بھیجی ہے بطور تحفہ وہ آپ کے لیے ہے، آپ کے استعمال کے لیے ہے، تو برتن کے استعمال سے گریز کریں۔ اور دوسری عام بات آپ نے بتائی کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو یا تو وہ چیز ان کو دے دیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم نے ایک کانچ کا گلاس اپنے پڑوس سے لیا، وہ ہم سے احتیاط نہیں، وہ ٹوٹ گیا، تو کیا اس کا ہرجانہ ہمیں دینا چاہیے اور دوسرے کو لینا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ کا قیام تھا، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اہلیہ محترمہ نے ایک پیالے میں کوئی چیز بھیجی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچی جو لے کے آئی تو حضرت عائشہ نے وہ پیالہ دیکھ کر غصہ انہیں اس بات کا آیا کہ میرے ہاں موجود ہیں تو میں کھانا نہیں کھلاؤں گی، ایسی زیادہ اپنائیت دکھائی دے رہی ہیں دور سے بیٹھ کے، سوکن کا معاملہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ ان کو غصہ آیا اور حضرت عائشہ نے وہ جو کچھ کے اندر پیالے میں تھا اس سمیت اٹھا کے پٹک دیا اور پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ چیز بھی بکھر گئی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے، نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے یہ فرمایا کہ تمہاری اماں جان کو غصہ آ گیا تھا، اور حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ عائشہ کھانے کا جو کچھ بھیجا تھا وہ میرا حصہ تھا اور وہ تم نے گرا دیا، کوئی بات نہیں، لیکن پیالہ اپنے پیالوں میں سے ایک واپس کرو، ایک پیالہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا گلاس ہم سے ٹوٹ گیا ہے تو وہ گلاس یا ایسا کوئی برتن ہمیں دینا چاہیے۔ اگر بالفرض وہ نہیں لیتا ہے، نہیں صاحب ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، وقت آ گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے، ان للاوانی آجالن کا آجالکم، برتنوں کی بھی اسی طرح سے ایک عمر ہوتی ہے جیسے کہ تمہاری عمر ہوتی ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا کوئی آدمی اگر ٹوٹ گیا تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں۔ لیکن دوسری جگہوں پر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں ہرجانہ نہیں لینا چاہیے، نقصان کی بھرپائی ہمیں نہیں لینا چاہیے، تو تضاد ہے اس بات میں؟ نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہرجانہ نہیں لینا چاہیے، اگر کوئی دے رہا ہے اور آسانی سے دے سکتا ہے اس سے لینے کا حق ہے آدمی کو۔ اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کوئی بات نہیں، چھوڑو، ٹوٹ گیا، ہمارے یہاں بھی ٹوٹ سکتا تھا، اس کا وقت آ گیا تھا، ٹوٹ گیا، لیکن اگر وہ دے رہا ہے تو لے لیجئے، اور آپ کو لینے کا حق بھی ہے، تو لے سکتے ہیں۔ جیسے بہت بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اور اس کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، معمولی چیزوں کو تو ہم منع کر ہی دیتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اور سامنے والا دینے کے لائق ہے، حیثیت رکھتا ہے، تو لے لینا چاہیے۔ بہرحال ہم آج کے موضوع پر اگر اس کو وسعت دیں مولانا صاحب، کئی سارے لوگ اس کو مانگنے کو عادت بنا لیتے ہیں، آج چینی لے لی، کل تیل لے لیا، پرسوں کپڑے لے لیا، اس کے بعد اسکوٹر لے لیا، ایک اس کو اپنی عادت میں شمار کر لیتے، تو یہ عادت کتنی مضر ہے، کتنی غلط ہے؟ یہ عادت بہت غلط ہے،
اور دوسرے یہ کہ دوسرا اس سے پریشان ہو جاتا ہے، کچھ دن تک تو وہ کہتا نہیں ہے، یا بعض لحاظ مروت کے لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں کہتے، لیکن وہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں۔ آدمی کو کبھی بھی اپنی ذات کو دوسرے کے لیے بوجھ نہیں بنا لینا چاہیے کہ دوسرے کے لیے ہم آفت بن گئے۔ کوئی چیز آج ان کے یہاں سے لے لی، کل ان کے یہاں سے لے لی، پرسوں وہاں سے لے لی، 4-5 دن کے بعد پھر اسی کا نمبر آ گیا، پھر اس سے لینا شروع کر دیا، ذرا سے یہ دے دو، ذرا وہ دے دو، ذرا ایک پیاز دے دیجئے، ذرا فلاں چیز دے دیجئے۔ کبھی کبھار اتفاق سے ایسا ہو جائے تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی ذات سے بھی ان کو کچھ فائدہ پہنچے۔ اگر فائدہ آپ نہیں پہنچا رہے ہیں تو مسلسل فائدہ اٹھاتے رہنے کے نتیجے میں ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کی احتیاط کیجئے، اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، جو جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اسکوٹر لے کے گئے اور اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو اس کی مرمت کرا کے دیجئے۔ ہم نے بعض حضرات سے اپنے مطالعے کے لیے کوئی کتابیں مانگی، وہ پرانی کتاب، وہیں سے کتاب پرانی تھی، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ کئی مہینے کے لیے مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جب مجھے واپس دینے کا وقت آیا تو میں نے ایک عمدہ قسم کی جلدیں، کئی جلدوں کا سیٹ تھا، وہ جلدیں بنوا کے ان کو دی۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا تو اس کے اوپر تھوڑا سا خرچ بھی کریں۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ہم نے لی ہے، استعمال میں کوئی خرابی آ گئی تو ہم خود ہی اس کی اصلاح کر کے دیں، نہ یہ کہ دوسرے کو چپ چاپ دے کے آ گئے۔ لیکن اس کو عادت بنا لینا، اس سے تو گریز کرنا چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت معمولی چیزیں ہیں، ہم چونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے معمولی چیزیں ہیں، ہم بڑی باتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، بڑی باتوں کا مسئلہ الگ کسی اور دن انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو اس پہ بھی کریں گے، لیکن معمولی چیزیں ہیں۔ پین ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، کچھ لوگ آپ دیکھیں گے روزانہ آپ سے پین مانگ کے، روزانہ پین مانگ، جی بھائی تمہیں روزانہ ہی ضرورت پڑ رہی تو پین لے لو۔ بہت آج کل عمدہ قسم کا پین 10 روپے کا مل جاتا ہے۔ دفتر آپ بھی آتے ہیں، دفتر میں بھی آتا ہوں، آپ کو بھی پین سے کام ہے، مجھے بھی پین سے کام ہے، لیکن کیا آپ روزانہ مانگتے ہیں مجھ سے؟ نہیں مانگنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، جلدی میں ہیں، ہم نے کہا ذرا پین دیجئے، آپ پین تو دینے میں کوئی بخل نہیں کریں گے، لیکن آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اب آپ نہیں دیتے ہیں تو وہ کہیں گے کیسا بے مروت آدمی ہے، 1 منٹ کے لیے پین نہیں دیا۔ ارے مسئلہ پین کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اسے کہیں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے اسے، اور وہ پین دے گا تو لینے کے لیے انتظار میں کھڑا بھی تو رہے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر تلخی کی ہم بات کر رہے ہیں، تلخی یہاں پر آتی ہے، آپ روزانہ پین مانگتے ہیں اور میں نے ایک دن جھنجھلا کے کہہ دیا کہ میں پین نہیں دے سکتا، مجھے بھی کام کرنا ہے، رشتوں میں تلخی آ گئی۔ تلخی کا ذمہ دار آپ نہیں ہیں، تلخی کی بظاہر بات آپ نے کہی ہے، لیکن ذمہ دار وہ ہے کہ اس کو تنگ کر دیا، آپ کو مانگ مانگ کے اس نے پریشان کر دیا۔ 2-3 جملوں میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں مولانا صاحب، ان رشتوں کو استوار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ان رشتوں کو استوار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ، آج مجھے پین کی ضرورت پڑی، میرے جیب میں نہیں ہے اور میں اکثر نہیں رکھتا ہوں، فرض کیجئے تو آج میں پریشانی اٹھا لوں، نہیں کروں گا کام، میں اپنے آپ کو سزا دوں۔ بعض بزرگوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اپنے اوپر جرمانہ کرتے تھے، اپنے آپ کو سزا دیتے تھے، تو پین لے کے کیوں نہیں چلا گھر؟ صحیح بات ہے۔ تو وہ اب نہیں لکھیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، آج کا کام حرج کریں گے اور پھر روزانہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ایک تو دوسرے کو مانگنے کی کوشش نہ کیجئے، کسی سے مدد لینے کی کوشش نہ کیجئے، کسی سے کوئی کام اپنے بیگار نہ لیجئے۔ یہ کام کرنے کی عادت ڈالیے کہ اپنا کام خود کریں، دوسرے کو آپ کی اجازت سے پریشانی نہ ہو، نہ اس سے عملی خدمت لیں، نہ اس سے پیسے کی یا چیز کی یا سامان کی مدد لیں، اور بہت مجبوری ہو تبھی اس چیز کو کریں۔ اور اس کے بعد جب لیں آپ تو اس کو صحیح واپس کریں۔ مثال کے طور پر پین لیا اور گھر میں رکھ دیا، بچوں نے اس کی دیوار پہ لکھنا شروع کر دیا، خراب کر دی اس کی نوٹ، اب آپ چپ چاپ دے کے چلے گئے۔ آئیے اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ 2 کالرز ہیں، منتظر ہیں، ریحانہ صاحبہ ہیں اور رخسانہ صاحبہ ہیں۔ ریحانہ بہن، آپ سب سے پہلے سوال پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ وعلیکم السلام، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیں۔ میں آج کے موضوع کے بارے میں بول رہی ہوں۔ آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے بہن۔ جیسے مولانا صاحب بول رہے تھے کہ کسی کو نہیں بولنا ایک غلطی ہے، لیکن لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے ہم کام کرتے، اچھا کھانا بناتے، سسرال والے، میکے والے، پڑوسی سب یہی راستہ دیکھتے کہ یہ آئے اور ہم اسے کام بتائیں۔ اب ہماری عمر ہو رہی، ہم تھک چکے، تو پھر بھی لوگ ہمارا فائدہ اٹھاتے۔ جیسے ہمارے شوہر کے دوست آئے، اگر انہیں کھانا پسند آتا ہے تو وہ بھی، اگر ان کا کوئی پروگرام ہے تو وہ بھی بولتے ہیں کہ بھابھی ذرا جلدی آ جانا۔ تو یعنی یہ کیا، اگر میں کبھی نہیں بولتی تو یہ کیا گناہ ہے؟ ہاں، سوچنا چاہیے، بالکل۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کسی نے پڑوس سے اپنے یہاں برتن آیا، کوئی چیز بھیجے تو اسے ہم رکھ لیتے کہ خالی دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں ہمارا جب کوئی اچھی چیز بنی تو ہم انہیں ان کے ہاں وہ واپس کرتے۔
तो ये भी क्या एक गुनाह है? तो मैं बिल्कुल, यही जानना ये बात मुझे भी पूछनी थी, लेकिन हम पूछ नहीं सके क्योंकि वक्त की तंगी थी मौलाना साहब। लेकिन बहुत अच्छी बात बहन ने पूछी है। बहन रुखसाना का सवाल भी हम शामिल करेंगे। फरमाएं बहन, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये जानना चाहते हैं मौलाना साहब से कि 12 रबी अव्वल की 7 तारीख को हमारी लड़की की दिन तारीख पक्की हुई शादी की, तो क्या वो सही है गलत है कि 12 रबी अव्वल के बाद रखें या 12 रबी अव्वल की जो पहले हुई है नवंबर की 5 तारीख को, तो ये सही है? हमारा सब सवाल आप तक पहुंच गया है। 2 कॉलर्स के साथ हमारे 2 कॉलर्स मौजूद हैं, फातिमा साहिबा और शाहनवाज साहब। फातिमा बहन, आप बताएं पहले आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा अव्वल तो आप दोनों लोगों से, मौलवी साहब से और आपसे दुआ की खास दरख्वास्त है। और मेरा सवाल ये है कि आज के मौजू से रिलेटेड हम लोग कभी कभी घर में भी आपस में भाई बहन या शौहर से ये कहते हैं कि ये चीज हमें दे दीजिए अभी के लिए, तो उसको लौटाना और वो कैसा है? और एक मेरा ख्वाब है कि मैं अक्सर देखती हूँ हाथी और शेर, और अभी मैंने एक राइनोसेरस गेंडा देखा सफेद रंग का। शेर इस बार मैंने बहुत कमजोर और बैठा हुआ देखा। हर बार तो मैं बहुत घबराता हुआ और ऐसे डरते हुए महसूस करती थी, लेकिन इस बार मैं डर नहीं रही थी। ना ही हाथी दौड़ा रहा था तो मैं डर रही थी, ना ही शेर से और ना ही गेंडे से। मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन। और आपने आज का मौजू इस लिहाज से अच्छा है कि बहुत छोटी छोटी बातों पर हम गौर कर रहे हैं। शाहनवाज साहब का हम सवाल और शामिल कर लें, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। बताएं शाहनवाज साहब, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे रिश्ते के बारे में बात करनी थी। हमने रिश्ता किया था 2-3 महीने पहले। तो उन्होंने हम मतलब कुछ लेन देन हुआ था, जैसे इधर से कुछ दिया हमने, उन्होंने हमें थोड़ा बढ़कर ज्यादा दिया था। ठीक है। तो अब वो रिश्ता मतलब वो जल्दी करना चाह रहे हैं और हमें टाइम चाहिए 1 आध साल, तो उसमें मतलब बात बिगड़ रही है। तो वो सारे पैसे इकट्ठे करके बता रहे हैं, अपने किराए के भी, अपने खाने, जितना बार हम लोग गए इधर से खाने खिलाने के, हर चीज जोड़कर वो हमें पैसा बता रहे हैं कि क्या ये जायज है उनका लेना? बिल्कुल शाहनवाज साहब, आपका सवाल हमने नोट कर दिया है, लेकिन मौलाना साहब रिश्तों को उस्तवार करने की कोशिश होनी चाहिए। शाहनवाज साहब का सवाल अपनी जगह, लेकिन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बेवजह उनका फासला जैसे वक्त है उनसे और दरख्वास्त की जा सकती है। बहरहाल इनका सवाल आपके सुपुर्द है मौलाना साहब। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी को किसी वजह से जल्दी है, जी जी, दूसरा अभी रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं जी। ऐसी सूरत में रिश्ता टूटता है, लेकिन थोड़ा सा बाहौसला होकर आली ज़र्फी से मामला करना चाहिए। जी। हम आए थे गए थे तो रिश्ता, जरूरत तो उनकी भी थी ना, इन्हीं की तो जरूरत नहीं थी। इसलिए अपने आने जाने तक का, अपने खाने पीने तक का, अपने रास्ते में कहीं खर्च किया था उसका भी हिसाब जोड़ना, और आए थे बस से पैसे जोड़ रहे हैं, थ्री व्हीलर के और टैक्सी के, ये सब करने की कोशिश करते हैं। ये जज्बात अच्छे नहीं हैं। इसलिए कि आदमी जिंदगी में ज़ाहिर है उनको फिर कहीं ना कहीं रिश्ता करना पड़ेगा, जाहिर है। वो ये बातें लोगों को मालूम होंगी कि जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो इस हद तक बस्ती आ जाती है। ऐसा करना मुनासिब नहीं है। थोड़ा सा आली ज़र्फी, थोड़े से फराख दिली के साथ मामलात को करना चाहिए। उम्मीद है शाहनवाज साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। रुखसाना साहिबा का सवाल है, जो उन्होंने तारीखों के हिसाब से शादी की बात कही है, रबीउल अव्वल की बात। देखिए, रबीउल अव्वल एक मुबारक महीना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी इसी में हुई है और आपने दुनिया से पर्दा भी इसी में फरमाया था। इसलिए अगर वो एक गम का महीना है तो एक खुशी का भी महीना है। कुदरत ने एक खास तरीके पर दोनों को बराबर कर दिया है। जी बेशक। इसलिए मुबारक महीना, कोई हरज नहीं, कोई सी भी तारीख रख सकते हैं, शादी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। अब आएंगे हम रेहाना साहिबा के सवाल में। उनका कहना ये है कि अच्छा काम करना भी कई मरतबा तकलीफ देह होता है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा खाना मिसाल के तौर पर बनाती हूँ, और अब अच्छा खाना बनाती थी, उनको सताइश और तारीफ़ मिलती थी, और उनसे इसरार किया जाता था कि आज आपने ये सालन बहुत अच्छा बनाया, कल को आप ये और बनाएंगी। दूसरे ने भी कहा आप ये और बनाएंगी। कोई मेहमान आ रहा है कि भाभी आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो इस तरह की सताइश जो है, लेकिन अब आकर उनके लिए दुश्वारी का सबब बन रही है। उसकी वजह यह है कि बढ़ रही है उम्र और जिस्म इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो अब इतना जो इसरार है उसके ताल्लुक से देखिए, यहाँ 2 चीज़ें आ गई हैं। जी। एक तो उनके हुनर की सताइश जी, और उनके जेब के ऊपर एक बोझ डालना। ये समझने की ज़रूरत है उन लोगों को। आपको वाकई इनके पकाया हुआ खाना बहुत पसंद है जी, तो आप इनकी अहलिया को, अपनी अहलिया को उनके पास भेज दिए, उनसे कहिए कि जरा इनको बताइए कैसे पकाया जाता है। तो एक हुनर भी तकसीम होगा और वो जेरबार नहीं होंगी। अब इस आदमी की, इस औरत की खूबी को बहुत अच्छा बनाती है, उसका नतीजा ये है कि हर बार इनके यहाँ 4-4, 6-6 मेहमान आने लगे।
تو یہ وہ خرچہ کہاں سے آئے گا؟ ہنر تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن اور گنجائش بھی صحیح، لیکن بار بار 4 6 آدمی ان کے یہاں آنے لگے اور ان کے شوہر کسی وجہ سے منع نہ کر سکیں، تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ خوبی ان کے لیے، اے روشنی طبعتو برمن بلا شدی، اے طبیعت کی روشنی تو میرے لیے آفت بن گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَتْ طَاوُوسَ إِلَّا حُسْنُ رِيشِهِ، مور کے لیے ان کے پروں کی خوبی ہی آفت بن گئی ہے، اس کے پروں کی وجہ سے اس کا شکار کرتے ہیں اور اسے نوچ ڈالتے ہیں، لیتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو نہ ستائیں، اور ان کو بھی چاہیے بار بار جب ایسا کہہ رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ نہیں یہ آپ نے تعریف کر دی، شکریہ، لیکن ہم بار بار یہ نہیں کر سکتے، ہمیں دوسری مصروفیات بھی ہیں، دوسرے کام بھی ہیں۔ آپ منع کر دیجیے، آپ کے اپنے شوہر کو بھی سمجھا دیجیے کہ بہت زیادہ لوگوں کو لاد کے لانے کی کوشش نہیں کی۔ اور دوسروں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جسمانی طور پر کمزور ہیں، وہ کمزور ہیں۔ دوسرے کہ اگر ایسا ہے تو آپ اپنے گھر بلا کے ان کا کھانا بنوا لیجیے، ان کی بھی دعوت کر دیجیے کہ آج آپ کی میاں بیوی کی اور آپ کے بچوں کی ہمارے یہاں دعوت ہے، کھانا آپ بنائیں گی، ہماری اہلیہ کو ساتھ لگائیں گی تاکہ وہ بھی سیکھ جائیں، تو ان کی دعوت بھی ہو جائے، ان کے ہنر سے فائدہ بھی ہو جائے، صرف یک رخا فائدہ نہ اٹھائیے۔ اور انہیں بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو اس بات کا اندازہ کرا دینا چاہیے کہ اب میرا جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ سعید صاحب آپ اپنا سوال بتائیں۔ سعید صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے آپ میرا سوال یہ ہے اذان کے تعلق سے تھا کہ اذان وضو لوگ مطلب دینا چاہیے اذان، اور وہ لوگ بس ایسے بھی دے دیتے ہیں مطلب خالی کلی کر کے یا کلی نہیں بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تفصیل سے ذرا بتا دیجیے کیا ضروری، کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے؟ بالکل، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے سعید صاحب۔ بہن فرزانہ کا سوال اور سن لیں، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں۔ فرزانہ صاحبہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں۔ صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم بہت پریشان ہیں، میرے پاپا بہت بیمار رہتے ہیں، انہیں بواسیر ہے، اس کے اندر سے جو ہے تو وہ نکل ہی آتی، جی وہ نکل ہی آتی ہے، انہیں بہت دقت ہے، دوا کر رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا میرے بھائی ہیں تو وہ 14 سال سے بیٹھے ہیں، نہ تو شادی ہو پا رہی، نہیں کوئی کام، بہت روتے ہیں، بہت پریشان ہیں، پاپا کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور بہت پریشان ہیں، ممی ہے نہیں ان کی۔ بہت شکریہ بہن، لیکن یہ کہ حوصلہ مت توڑیے گا، مولانا صاحب کی ہم رہنمائی فوراً آپ کے لیے پہنچا رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے جب کمزوری ہوتی ہے آدمی کو اور بواسیر بھی ہو تو لیٹرین کے ساتھ جسم کا کچھ حصہ باہر آ جاتا ہے، جی یہ ایک معذوری کمزوری ہے، اس کا علاج کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، لیکن خبردار علاج ہی ہمیشہ کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے لو لگانا، دعا کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ جی آپ کے بہت اچھے حالات ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ کمزور حالات بھی ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ صدقہ خاص اس نیت سے کیجئے کہ ہمارے والد کو جو یہ پریشانی ہے، پروردگار اس صدقے کی برکت سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک کھجور بھی دے سکو تو ایک کھجور بھی دے دو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق حیثیت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ صدقہ دیجئے، اور پھر اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کام نہیں ہے، اس کو بھی بیٹھے رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بار بار روزانہ باہر نکلا کرے، کام تلاش کیا کرے، نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کرے، اور 2 چیزیں پڑھنے کا معمول رکھے ہر وقت، استغفار، استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرے۔ روزی کے لیے دونوں چیزیں بے مثال چیزیں ہیں، اور شادی میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آمدنی ہوگی، یعنی ایک آدمی کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کچھ کام نہیں کرتا ہے تو کون اپنی لڑکی ایسے کے ساتھ بیاہ دے گا؟ بہرحال جب کام دھندہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ بہرحال ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں ان کے والد کے لیے اور ان کی طبیعت کے لیے، اور بھائی کی شادی ہو جائے، ان کو کام مل جائے۔ مولانا صاحب، سعید صاحب کا جو سوال ہے وہ اذان کے تعلق سے ہے۔ دیکھیے اذان کے لیے صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ آپ باوضو ہوں پھر اذان کہیں، جی لیکن اگر بغیر وضو کے بھی اذان کہی تو اذان ہو جائے گی۔ 2 کالر اور آ چکے ہیں، شمع صاحبہ ہیں اور سعید صاحب، رئیس صاحب ہیں۔ پہلے رئیس صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اطہر بھائی، الحمدللہ رئیس صاحب فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی میں جاننا چاہتا ہوں، میری جوزا کو ایک خواب دکھا تھا، جانے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ہمارا نیبر لڑکا یہ بائک پہ لے کے جا رہا ہے جی، تو چوٹ کسی کو نہیں آئی، تو سامنے سے کوئی آ رہا تھا، وہ رونگ سائڈ آ رہا تھا لیکن وہ سائڈ ہو کے پھر بھی گر گئے۔ اور دوسرا خواب، دوسری بات یہ ہے، کل مولانا نے ایک بات بتائی تھی کہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ مجھے معلوم نہیں، شادی کے بارے میں بات بتائی تھی انہوں نے،
वो बात जानना चाह रहा था मैं। मकसद ये बात आप तक पहुंच रही है। ये दूसरा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने बात कही है, वो कौन सी बात है, उसकी वजाहत कर दें। शादी की निस्बत से बात चल रही थी, मैं जानना चाह रहा हूँ, भूल गया मैं, याद नहीं है मुझे। अब हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात है कि पूरे 1 घंटे में हमने किस वक्त में कुछ थोड़ा इशारा अगर आपको याद आ रहा है तो। बहुत जरूरी लग रहा था, यही वक्त था, यही टाइम था, यही नहीं, कोई इशारा उस बात का, कोई सिरा हमें मिल जाए। तो ये था कि मतलब जो है, जब एक औरत के बारे में बात चल रही थी, जब मौलाना कह रहे कि आप ये तलाक के बारे में बात चल रही थी, वो जी याद आया जी कि फिर बात चली, कहने लगी कितनी तलाक हुई है, फिर इन्होंने हजरत ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, ऐसा करके अल्लाह के नबी ने कहा, इन्होंने बताया है। नहीं, याद आया होगा तो अल्लाह के नबी की कोई बात उस वक्त नहीं आई थी। बहर इनके जहन में कोई और बात है, उसकी वजाहत नहीं हो पा रही है। हम इसके लिए रईस साहब से माजरत चाहते हैं, लेकिन जो इसका दूसरा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। बहुत शुक्रिया रईस साहब, अगर जहन में आ गई तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर उस बात पर ज़रूर आएंगे। रईस साहब का सवाल इस वक्त का ये है कि उन्होंने ख्वाब देखा है या इनके किसी अजीज़ ने ख्वाब देखा है, उसमें उन्होंने हादसा देखा है और बाइक से कहीं जा रहे हैं, और वो जी देखिए आप उनको भी बता दीजिए। हाँ, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए रईस साहब, बंद कर दीजिए, आप लोग खामोश हो जाइए, बात सुन लीजिए जी। आप भी उसके लिए नमाज पनाह पढ़कर दुआ कर लीजिए, अल्लाह ताला उसे खैर आफियत से रखे, और उनको भी बता दीजिए और वो कुछ सदका भी कर दें जी। अच्छा, रेहाना साहिबा का सवाल हमारे आज के मौजू से जुड़ा हुआ है। आगाज़ी कॉलर है हमारी। पड़ोस से हम बर्तन जो लेते हैं, सामान आता है तो उसको खाली हाथ भेजने का तरीका नहीं है, अमूमन हम देखते हैं घरों में होता है। हाँ, ये चीज़ अच्छी है जी। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई खास चीज मिसाल के तौर पर 1 महीने तक ना बनी तो आप उसके बर्तन को 1 महीने तक तो रखने का हक नहीं रखती। या तो हाथ के हाथ कोई चीज है तो उसका बर्तन खाली कीजिए और उसमें वो चीज रख के आप हाथ के हाथ भेज देते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लाजमी बना लें इस चीज को कि अगर बर्तन आया है तो खाली नहीं ही जाएगा, बनाया तो ये तरीका गलत है। इसके नतीजे में एक तो गैर वाजिब को वाजिब और गैर लाजिम को लाजिम बनाने का तरीका बन जाता है, वो सही नहीं है। और दूसरे है कि उसके नतीजे में कभी कभी हमें उसके बर्तन को हफ्तों भी रखना पड़ जाता है और उसको परेशानी होती है। उसे क्या मालूम कि आपकी नीयत अच्छी है, वो समझेंगे हमारा बर्तन दबा के रख लिया जी। इसलिए या तो उनको बता दीजिए कि 1-2 दिन में भेजेंगे हम किसी वजह से, वो भी दूसरे को अगर बदगुमानी हुई सोचेंगे ये अपने बर्तन इस्तेमाल करेंगे हमारा। तो आप हाथ के हाथ वो काम कर दीजिए या खाली भेज दीजिए, इसको लाजिम ना बनाइए। अच्छा, फातिमा साहिबा के 3 सवाल हैं। पहला सवाल उन्होंने दुआ के ताल्लुक से हमें कहा है कि दुआ की दरख्वास्त, और मौलाना साहब इनका दूसरा सवाल ये है कि हम घर में भी, आज के मौजू से जुड़ा हुआ सवाल है, कहते हैं घर में भी एक दूसरे से हम चीज़ें ले लेंगे कि हम लौटा देंगे और नहीं लौटा पाते हैं, तो घर के अंदर मियाँ बीवी आपस में ले रहे हैं एक दूसरे को, तो वो तो एक ही घर है, एक ही चीज़ है। लेकिन मिसाल के तौर पर आपके भाई साहब हैं जी, और वो भी खुशहाल हैं, आप भी खुशहाल हैं, दिलों में मेल भी खूब है, सब कुछ है, लेकिन 10-20 रुपए की कोई चीज़ हुई, छोटी मोटी चीज़, और आदमी का अलग अलग हैसियत के लिहाज से भी चीज़ की अहमियत बढ़ती या घटती है जी। लेकिन आपने 50,000 रुपए भाई से लिए कर्ज के नाम से, तो उसको ये कह के नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भाई की बात है, थोड़ी बहुत की कोई बात नहीं है। जब कर्ज कह के हम लेंगे तो उसको वापस करना ज़रूरी होगा, और जब यूँ कहेंगे ज़रा हमारी बच्चा जा रहे से कुछ दिला देना, अब वो 10-20 रुपए की 2-4 रुपए की बात है तो उसमें कुछ वापसी नहीं होती है। हालांकि घर के अंदर भी हमें चीज़ों के लेन देन में ईमानदारी, शफाफियत रखनी चाहिए। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब, फराह साहिबा हैं और निगार साहिबा हैं। फराह, आप बताएं पहले आपका सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम फराह साहिबा। हाँ, मुझे मेरे ख्वाब के बारे में जानना था। बाबा से बुलंद। मुझे मेरे ख्वाब के बारे में जानना था। मेरे ख्वाब में मुझे ऐसा है कि मेरे नाम की मस्जिद बन रही है, और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा दस्तरखाना में उससे मुझे बुलाया जा रहा है। हर 2 दिन को मुझे ऐसा ही ख्वाब आता है। मां साहब, इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी, उस पर जाने से पहले निगार साहिबा का सवाल और शामिल कर दें। निगार साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है। सर, मेरा ये सवाल है कि मैं माली हालत से बेपनाह परेशान हूँ। 2 साल हो गए मेरे शौहर की डेथ हो गई। तो सवाल क्या है बहन, इससे जुड़ा हुआ? और ये समझिए 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, एक 15 साल का, एक 18 साल का। जो बड़ा बेटा मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, मुझे फोन तक नहीं करता। ये समझिए इतना लापरवाही से मेरे साथ, और काम ही नहीं करता वो ढंग से। पहला सवाल तो ये है। अच्छा, और दूसरी बात मेरी जी बेटी बहुत परेशान है इस वक्त।
ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. جی بیٹی پریشان ہے. دیکھیے یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ میاں بیوی کو ایک ساتھ زندگی میں جوڑتا ہے وہ. بے شک. پھر اس کے بعد کبھی کبھی تو بوڑھے ہو گئے، 80 برس کے ہو گئے، دونوں چلتے چلے جا رہے ہیں. جی یہ اللہ کی مرضی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کا یہ ساتھ جو ہے بہت جلدی چھوٹ جاتا ہے. اس وقت میں ہمت سے جرأت سے کام کرنا چاہیے اور اللہ پہ نظر رکھیے، کسی اور انسان پہ نظر ہی نہ رکھیے. بے شک. اور دوسرے یہ کہ ہمت سے عورت بھی اپنی جگہ رہتے ہوئے اپنا کچھ کام کر سکتی ہے. اپنی سطح پر کوئی ہنر ہے، کوئی سینہ پرونا ہے، کچھ ہے، وہ کام کریں اور اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کریں بچوں کے نیک ہونے کے لیے، ان کی اطاعت شعاری فرما برداری کے لیے. لیکن ہمت اور جرأت بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ہمت سے اپنے آپ کو سیٹ کیجئے، کچھ کام دھندا چھوٹا موٹا جو آپ کر سکتی ہوں وہ کیجئے. اور جو بچہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا ہے، فون تک نہیں کرتا ہے، اس کو کبھی کبھار بلانے کی کوشش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اور سورۃ المؤمنون، سورۃ الفرقان کی آخری رکوع کی ایک آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ صبح شام کم سے کم 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے. بہت شکریہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. فرا صاحبہ کے خواب ہمارے پاس ہے کہ وہ خواب میں یہ دیکھتی کہ ان کے نام کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اس طرح کے خواب جو دیکھ رہی ہیں وہ کس طرف اشارہ ہے؟ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہوتا ہے خدا نخواستہ، لیکن ہم اس کو اچھا مفہوم ہی لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سہولت دے گا اور آپ کسی مسجد میں پوری مسجد آپ اپنی طرف سے بنوا سکیں یا اس میں کچھ حصہ لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. میرے پاس جو آخری سوال ہے اس وقت فاطمہ صاحبہ کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہاتھی، شیر، یہ سب وہ ان کے خواب میں نظر آتے ہیں اور پہلے تو آتے غراتے ہوئے پریشان کرتے لیکن اب کمزور حالت میں آتے ہیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول ہے. آیت الکرسی اور فلق اور ناس اور سورہ فاتحہ یہ پابندی سے صبح شام پڑھا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب نظر نہیں آئیں گے اور نظر آئیں گے تو اسی طرح سے وہ خطرات کمزور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے 2 کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. عائشہ اور بدر صاحب ہیں. زاہدہ صاحبہ، زاہدہ ہے غالباً، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی مولانا صاحب سے کہ ہم نے جو پاکستانی پستورے میں وظیفہ پڑھتے ہیں، دعائے سریانی ہے، دعائے ترجمہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو دعائے خیر کیا ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ آخر میں آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. جی دعائے ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. بدر صاحب کا سوال ہم اور لیٹے. لوگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لوگ منع بھی کرتے ہیں، اس پر بات کرنی ہے. جی 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 آپ کے دونوں سوال، بلکہ ایک سوال کا دوسرا حصہ ہے. بدر صاحب آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے بہن؟ ہلو جی اپنا نام بتا دیجئے. بدر النساء. بدر النساء صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں، کوئی کام کرو جلدی ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. اور ایک دوسرا سوال ہے کہ میری لڑکی کی شادی بات بہت جگہ پہ ہو رہی ہے لیکن ہو نہیں پا رہا، کہیں سے بھی بیٹھ نہیں پا رہا، بہت پریشان ہیں ہم. ٹھیک ہے بہن، مولانا صاحب کی رہنمائی ہم فوراً لے رہے ہیں اس بات پر. مولانا صاحب رشتے میں دشواری، وہ جو وجہ رشتہ نہ ہونے کی ہے وہی وجہ ان کے گھر کی پریشانیوں کی ہے. ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے ایک تو یہ سارے گھر کے لوگ جو ہیں نماز وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں. دوسرے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ صبح کو کم سے کم 100 مرتبہ گھر کا ہر فرد پڑھے. دوسرے کہ قرآن مجید کی تلاوت گھر کے اندر لازماً ہونی چاہیے، چاہے 2 رکوع ہوں، 1 پاؤ ہو، آدھا پارا ہو، جتنا بھی ہو، لیکن ناغا نہ ہو. یہ کام کیجئے. پاک صاف رہنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. سورہ بقرہ بھی اگر آپ پڑھے ہوئے ہوں قرآن شریف تو سورہ بقرہ بھی پڑھیے کم از کم 1 ہفتے تک روزانہ. ہماری آخری کالر غالباً آپ کی آج کی ہوں گی صوفیہ صاحبہ، جو کہ جھانسی سے ہمیں فون کر رہی ہے. فرمائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ خیر مقدم صوفیہ صاحبہ. مولانا صاحب میری السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹی بیٹی کی نند کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے
अब सब लोगों का कहना है कि बड़ी बेटी को अभी जब छोटी का है छोटी का कर दो, बड़ी की बाद में कर लेना। तो वो समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए मैं क्या करूं? हाँ, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल मिल गया मौलाना साहब। देखिए, इस्तिखारा कीजिए इस बात के लिए भी कि वहाँ हम करें या ना करें, और इस बात के लिए भी कि पहले बड़ी का करें फिर छोटी का करें, ये ठीक है या जिस तरह से आ रहा है उस तरह से कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका हो गया फिर उसके बाद उसका भी कर लिया, दोनों को एक साथ निपटा दिया। इस्तिखारा कर लीजिए, सबसे अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला नतीजा आ जाएगा, इशारा मिल जाएगा। मौलाना साहब, आखिरी सवाल मेरे पास है जाहिदा साहिबा का, जो पंसूरा के हवाले से उन्होंने किया है कि लोग मना करते हैं तर्जुमे के साथ। देखिए, एक मरतबा कोई सी भी दुआ पढ़ने में कोई हरज नहीं है, मामूल बनाना मुनासिब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन के बहुत तफसीली जवाब के लिए मौलाना साहब, उनकी रहनुमाई फरमाने के लिए, और साथ ही मेरी रहनुमाई फरमाने के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ममनून हूँ, मैं मशकूर हूँ मौलाना साहब। अल्लाह से दुआ यही करता हूँ कि ये सिलसिला आपका साथ जो है मेरे साथ साथ तमाम नाजरीन को यूँ ही मिलता रहे और वो इससे इस्तेफादा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी रहनुमाई फरमाने के लिए। और अपने मेज़बान अतहर सईद को इजाज़त दें इस वादे और कोशिश के साथ कि इंशाअल्लाह ताला कल फिर हो कि मुलाकात राह नजात के ताज़ा शुमारे में। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।